بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھیں گے، جو کہ ہے آپ کی اسلامیت کی بک میں پیج نمبر 4 کے اوپر۔ اس کا ترجمہ آپ کو کاپی کے اندر ہی لکھنا ہے، آپ لوگ دیکھ کر اس کو لکھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ یہ بتا دوں کہ سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جسے قرآن کی چابی بھی کہتے ہیں۔ اس کے مختلف نام بھی ہیں، جیسے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی جڑ، المناجات بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک دعا بھی ہے، الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ترجمے میں جب ہم پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نام یعنی کہ رحمان اور رحیم یعنی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم مانگتے ہیں۔ اس صورت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی کوئی صورت وحی کے ذریعے لے کر آتے تھے تو وہ لے کر آتے تھے، لیکن جس دن یہ صورت جو ہے وہ نازل کی گئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے یا کیسا دھماکہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور ایک فرشتہ زمین پر آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور یہ فرشتہ جو ہے وہ ایک کلام لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نبی کے اوپر پیش نہیں کیا گیا۔ تو وہ فرشتہ جب حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کلام پیش کیے، ایک سورۃ الفاتحہ کا اور ایک سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، یعنی اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سب طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے، جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ پیارے بچوں، یہ آپ لوگ کاپی میں دیکھ کر لکھ لیں گے، اپنا سب خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔